بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی عید قربان گزری ہے اور سیاسی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے لیے ضمنی الیکشن بہت بڑا ایک پریشانی کا سبب بن گیا ہے، اور عمران خان عید کے دوسرے دن بھی پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں ایک ان بڑے جلسوں سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، جبکہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اہم رہنماؤں کی طرف سے جو انکشاف کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے گورنر پنجاب سے جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے اور ہر حال میں ضمنی الیکشن جیتنا اور پری پول ریگنگ کے حوالے سے جو مشاورت کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے حالات ہیں، وہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا، جس کو بزنس ہب کہا جاتا ہے اور جو پاکستان کو سب سے زیادہ سرمایہ دیتا ہے، اس کراچی کی یہ حالت ہے۔ 15 سال سے وہاں پر بلاول زرداری، پہلے بھی انڈائریکٹلی اور پھر ڈائریکٹلی 15 سال سے بلاول زرداری کی حکومت ہے۔ کراچی کی حالت یہ ہے کہ گاڑیوں کے اوپر سے پانی ہے، وہاں پر لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، وہاں پر جو روڈز کے حالات ہیں، کئی لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں، اور یہ جو مافیا ہے، زرداری مافیا، یہ صرف اور صرف ملک لوٹنے پر لگا ہوا ہے۔ ان کی نالائکی یہ عثمان بزدار کے اوپر باتیں کرتے تھے۔ عثمان بزدار کی کارکردگی ان سے بہتر تھی، جس کو ہیرو سمجھتے ہیں میڈیا، اور بلاول زرداری جس مراد علی شاہ کو، اس نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کراچی کے لوگ آج چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد تھا، جس اتحاد کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گھر برباد کر دیے ہیں، ہمارے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، پانی اوپر سے پھر گیا ہے اتنی، اور یہ ابھی مونسون کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ سلسلہ ابھی چلنا ہے، اور ان کو یہ ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ کوئی تیاری نہیں ہے سندھ حکومت کی۔ بھلا ہو سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کا، انہوں نے، اور اس سے پہلے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ کراچی میں جو بارشوں کی وجہ سے جو مختلف نالے تھے، جو وہاں پر انہوں نے قبضے کروا دیے تھے اپنے لوگوں کے ذریعے، اور ان قبضوں میں انہوں نے وہ جو نالے تھے وہ بند کر دیے، اور ان نالوں پر تعمیرات شروع کر کے انہوں نے پیسہ کمایا۔ جب نالے بند ہو گئے، پانی کے لیے نکاسی کا کوئی نظام نہ بچا، تو اس پر پھر سابق چیف جسٹس گلزار صاحب نے ایکشن لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر کتنی مشکل سے رینجرز کو لگا کے اور حکم جاری کر کے انہوں نے وہ ساری جو روڈوں کے اوپر اور نالوں کے اوپر جو تعمیرات تھیں وہ ساری کی ساری ہٹائی گئی تھیں۔ لیکن آج کراچی جو ہے وہ دوبارہ، کراچی کے حالات خراب ہیں۔ شہر کا بیشتر جو حصہ ہے وہ کئی گھنٹے بجلی سے محروم ہے، بجلی کا پورا نظام درم برم ہو گیا ہے، اور ڈیفنس، کلفٹن، ملیر ایئرپورٹ، آئی چندری گڑھ روڈ، اس کے علاوہ صدر، اولڈ سٹی ایریا، گلستان جوہر، ایف بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، کرنگی اور پی ای سی ایچ ایس، یہ وہ علاقے ہیں جو کراچی کے سب سے اچھے علاقے جن کو سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ ڈوب چکے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پرانے کراچی کا کیا حالات ہوں گے، بن قاسم کے کیا حالات ہوں گے، کرنگی کے کیا حالات ہوں گے، باقی جو شاہ فیصل ہے اس کے کیا حالات ہوں گے۔ یہ ایک اس قوم کے اوپر اور کراچی کے لوگوں کے اوپر، کراچی شہر کے اوپر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی صورت میں اتنا بڑا مافیا قابض ہے، اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج کراچی کے لوگ، زندگی ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اس رپورٹ کے مطابق جو شہر کی کئی سڑکیں ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، ٹریفک کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو گیا ہے، جبکہ کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکل پانی میں لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ وہاں سے نکال نہیں سکتے، اتنا زیادہ پانی اور یہ حالات ہیں۔ ڈیفنس کا بیشتر علاقہ زیر آب آ گیا ہے، اور ابھی مزید بارشوں کا، شدید بارشوں کا امکان ہے کراچی میں، جس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی۔ ان کا صرف ایک کام ہے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے انہوں نے پیسہ چرا کے سوئس بینکوں میں انہوں نے رکھوایا ہے، انہوں نے وہاں پر صرف کرپشن کا بازار گرم کیا ہے، صرف انہوں نے وہاں پر لوگوں کو لوٹا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ اتنا بڑا انتقام لیا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں سے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا تھا کراچی میں، اس کا انتقام لیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ اور مجال ہے ہمارا جو لفافہ میڈیا ہے کہ ان کے اندر کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو،
اور وہ اس ایشو کے اوپر بولیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں، وہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ کراچی ڈوب گیا ہے، اور جو بے شرمی دیکھیں کہ آج بھی بیٹھ کر مراد علی شاہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ الزامات اور وہ تنقید عمران خان پر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی حکومت ہے، آپ بلا غیر وہاں پر حکمران ہیں، آپ کی اتحادی وہاں پر MQM ہے۔ اگر آپ نے کراچی کا یہ حال کر دیا ہے تو آپ الزام عمران خان پر لگاتے ہیں، حکومت آپ کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے اندر بے شرمی ہے اور ان کو پتہ ہے۔ اور اب بھی اگر کراچی کے لوگ باہر نہ نکلے، کراچی کے لوگ، اب سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہاں MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو لاوا ہے، اگر 50 سے 60 لوگ بھی کراچی کے اندر گھروں سے باہر نکل آئیں، موبائل فون پکڑیں، لوگوں کی رائے لیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریں، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے لوگ تنگ آ چکے ہیں زرداری مافیا سے اور MQM سے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ تبھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا، یہ اتنا بڑا جو لوگوں کی طرف سے، کراچی کے لوگوں کی طرف سے عذاب ہے جس کو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ جبکہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے مراد علی شاہ سے اور ہم مل کر اس معاملے کا حل نکالیں گے۔ اب کیا خاک مل کر نکالیں گے؟ اب بارشیں رکوا دیں گے؟ اب آپ سے کوئی نالے تو بننے والے ہیں نہیں، نہ آپ ان دنوں میں پانی کے ہوتے ہوئے نالے صاف کر سکتے ہیں۔ کیا کریں گے آپ کراچی کے لوگوں کے لیے؟ آپ نے کیا ہے سوائے اپنے پیسہ بنانے کے اور حرام کمانے کے؟ دوسری طرف گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے پری پول ریگنگ کے طور پر جو پٹرول ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں اور پٹرول کافی حد تک یہ سستا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ جو پٹرول کی قیمتیں یہ 14-15 جولائی کو کم کرنے جا رہے ہیں، یہ قیمتیں صرف ایک ہفتے کے لیے ہوں گی۔ 17 جولائی کا جو الیکشن ہے، جیسے وہ الیکشن گزرے گا، 22 جولائی کو جیسے یہ حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے ان کے پاس جو ووٹ ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد جتنا اب یہ کریں گے، جتنا اب قیمتیں گرائیں گے، اس سے ڈبل یہ قیمتیں دوبارہ بڑھا دیں گے۔ یہ کوئی ان کا تو IMF کے ساتھ ہی ڈیل نہیں ہوئی، نہ ان کو کہیں چائنا سے کوئی دوبارہ پیسہ ملا ہے، نہ سعودیہ سے پیسہ ملا ہے، تو کہاں سے پیسہ آ گیا کہ یہ اب سستا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ صرف، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے۔ پہلے انہوں نے جو 100 یونٹ بجلی کا ایک شوشہ چھوڑا اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو الیکشن کمیشن نے ایکشن لے لیا۔ اب مریم نواز نے پہلے جا کے جلسوں میں کہا کہ شہباز شریف بہت بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ اب شہباز شریف ریلیف ان میں اتنی نہیں اوقات کہ وہ عید کے دنوں میں ریلیف دے دیتے، وہ ریلیف بھی دیکھ رہے ہیں کہ 15 جولائی کو دیں گے، 17 جولائی کو الیکشن ہے اور 22-23 جولائی کو دوبارہ مفتاح اسماعیل آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے جی کہ ملک کے حالات تباہ ہو جائیں گے اگر یہ پٹرول ہم نے سستا رکھا۔ نہ صرف ہم مہنگا کریں گے جو 250 اب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اس کو لے کر جائیں گے۔ بلیغ الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت 2 ہفتوں میں مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب پہلے بھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا اور اب بھی نون لیگ کی پوزیشن اب بھی مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو کینسر کی مفت ادویات دیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو مختلف پٹرول ہے، ڈیزل ہے اور یہ چیزیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیں، یہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، اب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ سستا پٹرول بھی لیں گے، ووٹ بھی عمران خان کو ڈالیں گے۔ اب آپ کی ان باتوں میں نہیں آنے والے کہ آپ اگر کوئی 20 روپے 30 یا 40 روپے پٹرول سستا کرتے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ہفتے کے لیے سستا ہوا ہے، اس سے زیادہ یہ سستا نہیں رہنا۔ لیکن یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور دھاندلی کا ایک طریقہ ہے جس کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے سستا کرنے جا رہے ہیں پٹرول۔ جبکہ گورنر پنجاب نے شہباز شریف کو بتا دیا ہے کہ ہمارے الیکشن جیتنے کے حالات نہیں ہیں۔ گورنر پنجاب نے جو رپورٹس منگوائی ہوئی تھیں وہ رپورٹس شہباز شریف کے ساتھ شیئر کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ جو حکومت ہے اس کا مزید رہنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پنجاب میں جو 20 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں
وہاں پر لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حالت ہے، جو آفیشیل ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وہاں پر یہ حالت ہے کہ مسلم لیگ نون کا یا اس امپورٹڈ حکومت کا کوئی نام نہیں سننا چاہتا، اور اگر یہاں پر دھاندلی کا کوئی کام کیا تو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 2013 والی پی ٹی آئی نہیں ہے، بلکہ عمران خان نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ہر جو بھی پولنگ اسٹیشن ہوگا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے 10 سے 15 تگڑے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، وہ دھاندلی کا مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے اپنی جماعت کو اور آصف زرداری کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ شہباز شریف پر نہ رہنا، شہباز شریف یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ جو پیپلز پارٹی کے حالات تھے پنجاب میں وہی حالات اب نون لیگ کے بن گئے ہیں۔ نون لیگ الیکشن نہیں جیتنے جا رہی، نون لیگ الیکشن بری طرح ہارنے جا رہی ہے، اور یہ بات انہوں نے آصف زرداری کو بتا دی ہے۔ اس میں قمر زمان قاہرہ تھے، اور جو ان کے پارلیمانی لیڈر تھے پہلے پیپلز پارٹی کے اور اب صوبائی وزیر بھی ہیں، انہوں نے حسن مرتضیٰ، یہ دو لوگ گئے ہیں اور انہوں نے آصف زرداری اور بلاول زرداری کو یہ بتایا ہے کہ پنجاب حکومت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، اور یہ جو ان کی جو قربانی ہے اس قربانی کے بعد یہ بڑی سیاسی قربانی، عید قرباں کے بعد یہ سیاسی قربانی ہے، اور حکومتی اتحاد سر جوڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم پنجاب حکومت کو بچائیں۔ پنجاب حکومت بچنے والی نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے۔ آصف زرداری کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہیں تو کریں، اس کے علاوہ جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ بات آصف زرداری بھی جانتے ہیں کہ اب وہ خرید و فروخت کریں گے تو آرٹیکل 63A کی تشریح آ چکی ہے، یہ پھر ان کی حکومت گر جائے گی۔ یہ اب کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گا، صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، جو بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ آصف زرداری کو یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑیں اور ان سے ریزائن لیں، تاکہ پی ٹی آئی کے لوگ کم ہوں گے، اور اس طریقے سے حمزہ شہباز الیکشن جیت سکتا ہے، وزیر اعلیٰ کا ضمنی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ اور یہ اب اس پر پلاننگ شروع کر دی آصف زرداری نے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا جائے۔ آپ کے جو حالات ہیں، جو اپنے مہنگائی پورے پاکستان میں، کراچی میں جو بارشوں کی وجہ سے حالات ہیں، لوگ آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، لوگ آپ کو مزید قبول نہیں کریں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کو جانا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔